نقصان دہ ہوگا تو اس سے وہ جو بچ جاتا ہے، جو آپ کھانے کی خواہش رکھنے کے باوجود نہیں کھا سکتے تو وہ پڑا رہ جاتا ہے۔ آپ کبھی میری گزارش پر عمل کرتے ہوئے کبھی دیکھیے گا، جب وہ سامان جو نہیں کھایا جاتا وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ سارا ضائع جاتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی پلیٹ میں ڈالیں ہی اتنا جتنا آپ کھا سکیں؟ تو آپ آہستہ آہستہ آرام آرام سے ڈالیں، جب ٹھیک ہو جائے جتنا آپ کو اور ڈال لیں، آپ کے لیے پڑا ہے۔ جو آپ کا میزبان ہے اس نے اتنا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ آپ اتنا کھا سکتے ہیں۔ بلا وجہ ضائع کرنے کا فائدہ، اللہ کا اناج ایک نعمت خداوندی ہے تو اس کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ یہی چیز پانی پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ پانی بھی ہے، اور پانی تو سب سے زیادہ ضروری آئٹم ہے کھانے پینے والی۔ باقی کسی چیز کے بغیر تو تھوڑی دیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر، پانی کے بغیر بعض دفعہ آپ تلملانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، بلکہ حالت غیر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں کو سب سے پہلے ہوتے پانی پلاؤ جی، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اور بعض دفعہ جب بندے کا آخری ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں کتنی درست ہیں کتنی درست نہیں ہیں وہ بھی ہے کہ جی شیطان آ جائے گا، اس کی پیاس کی شدت دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں اس سے بنوائے گا تو پانی آفر کرے گا، تو اس کو پانی کی بڑی شدید خواہش ہوگی۔ یعنی پانی مسلمانوں میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جذبہ بیدار کیا، اسی میں اسلام کی ترویج ہوئی کہ مثلا بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ایک کو پانی کی ضرورت و حاجت محسوس ہوئی ہے، انہوں نے کہا پانی ہی مانگا، تو ابھی وہ ادھر پانی پہنچا نہیں تھا یا پہنچایا نہیں گیا کہ ایک اور کی طرف سے آ گئی آواز کہ پانی، تو اس نے کہا پہلے والے نے کہ پہلے انہوں نے دیو، میں پھر پیا گا۔ تو 5-6 بندوں نے پانی مانگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب نے کہا پہلے اس کو دو، دوسرے کو، سارے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ایک قربانی کا جذبہ مسلمان جو صاحبان تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس جذبے کا مظاہرہ کیا، تو اسی سے اسلام پر فتح ملا۔ تو بات ہو رہی تھی پانی کی کہ کوئی چیز بھی ضائع نہ کریں، تو اس وقت تو بات ہے پانی جو ہے اس کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور صاف پانی کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم نے وہاں اپنے شہر شرق پور شریف میں ایک ہیلپ کے نام سے ایک NGO بنا رکھی ہے۔ مطلب ہے ہیلپ 3 کام کرتی ہے، ایک ہیلپ، ایک ایجوکیشن اور ایک لٹریسی اور ووکیشنل۔ اس میں لوگوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، میڈیکل کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارا آج یہ نعرہ ہے کہ علاقے کا کوئی بچہ بچی ان پڑھ نہیں رہے گا اور بے ہنر نہیں رہے گا،
بچیاں خاص کر عورتوں کو ہم اور بھی ذریعہ معاش دے رہے ہیں. ہاؤس ہولڈ لیڈیز جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں ان کو اگر ٹائم ملے اور وہ کام کر سکیں، کرنے کا جذبہ رکھتی ہوں. مہنگائی کا دور ہے اور یہ تو عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کام کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کی بہتر گزارے کے لیے، بہتر پرورش کے لیے، پیسوں کی فراوانی کے لیے تو وہ کام کریں. ان کو ہم کام لا کے دے رہے ہیں. یہ مثلا لباس پر موتی لگانے یا اور چیزیں لگانی، اور اس قسم کے خواتین جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں وہ بھی. اور ہم نے ایک سینٹر بنا رکھا ہے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے، جو سارا کچھ اپنی جیب سے انتظام کیا ہے. کسی سرکاری، نیم سرکاری یا غیر سرکاری سے کوئی پیسہ نہیں دیا. یہ اللہ والے ہیں جو چند ایک دوست احباب، اللہ ان کی ہمت میں استقامت پیدا کرے تو وہی ڈونیشن مہینے کا دیتے ہیں، تو اس سے گزارا چل رہا ہے. مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے. ہم نے بھی وہاں ایک فلٹر پلانٹ لگا رکھا ہے اپنی اس بلڈنگ کے قریب ہی. اس میں فلٹر ہو کر پانی آتا ہے اور وہ لوگوں کو پانی پینے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں. لائنیں لگی ہیں. میرے رستے میں وہ واقعہ ہے. میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کا دین دنیا میں بھلا کرے. اور پانی کے لیے تو جب پانی پیو پلاؤ تو یاد کرو پیاس امام کی، امام علی مقام کی. تو یہ کہ جو پرانے زمانے میں یا جو ظالم لوگ تھے تو وہ لڑائی میں دوسرے کا پانی بند کر دیتے تھے. سب سے بڑی تکلیف کا یہ منبع تھا کہ پانی نہ دو، نہ ان کو نہ ان کے جانوروں کو. تو پانی کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ضرورت ہے، اور ضائع تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہم اور آپ خود بھی اس کا خیال کریں اور لوگوں کو بھی اس طرف مائل کریں. اب گورنمنٹ نے کہا 10,000 روپیہ جرمانہ ہوگا جو صاف پانی سے اپنے گھر کے باہر گاڑی دھو رہے ہوں گے. 10,000 روپیہ جرمانہ. یہ اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کو خیال رہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی.